الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في مقام آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہم پر عظیم احسانات اور بے شمار احسانات ہیں، اور ان میں سے یہ ماہ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر عطا کیا، اور اس کے الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے 18 دن گزارے۔ مزید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں یہ ماہ مبارک مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے کما حقہ استفادہ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان المبارک ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ ہو، آپ کی عبادت کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جو یہ آنے والے دن ہیں، آخری عشرہ ہے، یہ کس انداز سے گزارا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کی عبادت، قیام اللیل، صرف اگر اسی کو ہم لیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قیام کی حالت کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر تم مجھ سے آپ کے قیام کے حسن کے متعلق اور آپ کے قیام کی طول کے متعلق، لمبائی کے متعلق کہ کتنا لمبا ہوتا تھا، اگر آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے اس کے متعلق سوال نہ کرو، میں بتلا نہیں سکتی کہ آپ کا قیام کتنا حسین، کتنا خوبصورت ہوتا تھا اور کتنا لمبا ہوتا تھا۔ اس کی ایک جھلک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، رات آپ کے پاس گزاری، رات آپ جب قیام کے لیے کھڑے ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت شروع کی، سورۃ البقرہ مکمل پڑھ لی، پھر سورہ نساء آپ نے مکمل پڑھ لی، اس کے بعد سورہ آل عمران مکمل پڑھ لی۔ یہ تقریباً 5.25 سپارے بنتے ہیں، 3 صورتیں بنتی ہیں، اور اگر آج کل کے حفاظ ہماری طرح جو تراویح کے اندر ہم پڑھیں نا تو چھٹے دن جا کے یہ 6واں سپارہ آتا ہے، چھٹی رات کو، جس کے اندر ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارا قیام گھنٹے کا بھی نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے کوئی قیام ہو جو آرام سے بھی قاری پڑے 1.5-2 گھنٹے، بس اس سے زیادہ نہیں جاتا قیام، یعنی چھٹے دن ہمارا قیام آتا ہے رمضان المبارک کے اندر، جو آپ نے صرف 1 رکعت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قیام کیا، اور یہ آپ کا یہ ایک دفعہ کا معمول نہیں، یہ آپ کا معمول تھا۔ یہ تو وہ کیفیتیں جو صحابہ نے محسوس کی، کبھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کبھی آپ کو قیام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ ہمارے سامنے بیان کر دی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ان کے اوپر سوجن آ جایا کرتی تھی، اتنا قیام، اتنا لمبی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کے علاوہ کی بات ہے، رمضان المبارک میں نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں آپ نے یہ 3 صورتیں پڑھی ہوں، یہ رمضان المبارک میں آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے ہوں، نہیں، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت بیان فرما رہی ہیں پاؤں کے سوجنے کی عام حالتوں میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اگر مقصد ہے آپ کے گناہوں کی معافی تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے،
ہم رمضان المبارک کا قیام اسی نیت سے کرتے ہیں نا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان ہے اور ثواب کی نیت ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ چلو یہ گھنٹہ ہم برداشت کر لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ یہ مقصود ہے تو آپ کو مقصود تو حاصل ہو چکا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو پھر آپ کیوں قیام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہ کروں کہ جس رب نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جب انسان محسوس کرے کہ شاید کہ میرے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے تو وہ عبادت کو ترک نہیں کرے گا، بلکہ عبادات کے اندر اور زیادہ اضافہ کرے گا، وہ اور زیادہ اس کے اندر حسن لے کر آئے گا، اس کے اندر اور زیادہ لمبائی لے کر آئے گا، ان کو خوبصورت بنائے گا۔ کیوں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور ہمارے پاس تو معافی کی بھی گارنٹی نہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ قیام کرنا چاہیے تھا، ہمیں تو اور زیادہ رات کو جاگنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس معاملے کے اندر سستی کرتے آتے ہیں۔ لیکن آخری جو 10 دن ہیں کم از کم ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اس کے اندر محنت اور کوشش نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں وہ کیا ہے کہ ما لا یجتہد فی غیرہ، جو کوشش آپ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے اس سے زیادہ کوشش آپ کی ان 10 دنوں کے اندر ہوتی تھی۔ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ 2-3 آپ کے سامنے میں نے نمونے رکھے آپ کے قیام کے، تو رمضان المبارک کے اندر آپ کا قیام کتنا لمبا ہو سکتا ہے۔ 3 دن آپ نے تراویح کی نماز صحابہ کرام کو قیام اللیل کروایا، اور صحابہ کو قیام اللیل جو کروایا تھا وہ 1 گھنٹے کا نہیں تھا، کس چیز کا تھا؟ حتی یفوتنا الفلاح، ہمیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ ہم سے کہیں آج سحری فوت نہ ہو جائے، یعنی پوری رات آپ نے قیام کیا۔ چلے ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے جو صحابہ کا ایمان تھا، یقیناً ایمان کے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر اتنا ہمارے اندر وہ وسعت نہیں، طاقت نہیں کھڑے ہونے کی، ہم نہیں کھڑے ہو پاتے، تو کم از کم جہاں گھنٹہ ہم کھڑے ہوتے تھے اگر ان دنوں کے اندر ہم 2 گھنٹے کھڑے ہو جائیں، اگر ہم رات کو قرآن مجید یا دیگر ذکر و اذکار کر کے سویا کرتے تھے تو ان راتوں کے اندر سونا چھوڑ دیں، اور یہ آپ کا معمول ہوا کرتا تھا۔ اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا، شد میں ذرا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر کو کس لیا کرتے تھے۔ چادر کو کسنے سے کیا مراد ہے؟ جب کشتی کرنے کے لیے 2 پہلوان میدان میں اتارے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں، مکمل تیاری کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے میدان کے اندر لا کر کھڑا کرتا ہے کہ میں نے آج مقابلے کے لیے کھڑا ہونا ہے، کمر کس لیتے تھے، اپنی چادر کس لیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا۔ لیکن آج افسوس ہے میرا رمضان المبارک بھی عام دنوں کی طرح گزر جاتا ہے، اور یہ 10 دن بھی میرے اسی طرح گزر جاتے ہیں، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی، اور یہ کوئی اس بات کا نہیں ہے کہ میرے پاس مصروفیات زیادہ ہیں، یہ میری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، نہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور نہ ہی آپ پر جو بوجھ ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے۔ پوری امت کا بوجھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر تھا، ایک گھر والی نہیں تھی، آپ کی 9 گھر والیاں تھیں، 9 گھر کے اخراجات تھے، 9 بیویوں کو دیکھنا تھا، ان کے معاملات کو دیکھنا تھا، ان کی ضروریات کو دیکھنا تھا۔ آج میرے پاس عذر ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، اگر میں 10 دن نہیں نکالتا تو کم از کم وہ جو آخری عشرے کی طاق راتیں اس میں بھی میرے پاس عذر کیا ہوتا ہے، صبح میں نے جا کے دکان کھولنی ہے، صبح میں نے جانا ہے اپنی ڈیوٹی کے اوپر،
صبح میں نے اپنا فلاں کام کرنا ہے، صبح میں نے یہ کرنا ہے، صبح میں نے وہ کرنا ہے، پورا دن میں نے جاگنا ہے، اگر رات کو بھی میں جاگ لوں گا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اور پھر میرے ذہن میں ایک حدیث آتی ہے، میں کیا کہتا ہوں کہ جی عشاء کی نماز تو میں نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی، فجر بھی آگے پڑھ لوں گا، پوری رات کا ثواب تو مل گیا، آخر وجہ کیا ہے پھر جاگنے کی؟ کیا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے یہ حدیث بیان کی ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نے رات نماز عشاء کی پڑھ لی جماعت کے ساتھ، صبح بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لوں گا، میری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، سب کچھ ہے، میں رات کو قیام کروں، صبح صحابہ آئیں گے، مسئلے مسائل پوچھیں گے، میں نے جہاد کے اندر بھی جانا ہے، جنگ بدر کس میں ہوا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ آپ نے جنگیں بھی کرنی ہے، کفار کے مقابلے بھی کرنے ہیں، صحابہ کو دعوت بھی دینی ہے، اسلام بھی آپ نے سکھانا ہے، ان کے مسائل کا حل بھی کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی دیکھنا ہے، اپنی دیگر عبادات کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مد نظر رکھنی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پوری رات قیام اللیل کر رہے ہیں، اور میں آرام سے جا کے سو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، ایمان کو ٹٹولنے کی بات ہے یہاں پر۔ کم از کم میرا ایمان اتنا تو ہو کہ جو مجھے رات کو قیام پر مجبور کرے، رات کو کھڑا ہونے پر مجبور کرے۔ اگر میں اعتکاف کے لیے 10 دن کا وقت نہیں نکال پا رہا اپنی مصروفیات سے، تو کم از کم یہ جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہوتی ہیں، اس کو تو میں شب بیداری کے اندر بسر کروں۔ اور شب بیداری کا ہم نے ایک اور مفہوم سمجھا، آپس میں بیٹھ کر گپیں لگا لیں، ہوٹلوں پہ چلے جائیں، وہاں پر چائے پینے میں وقت صرف کر لے، افطاری میں جو کچھ بچا ہے ساتھ لے کر آگے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ شب بیداری کا معنی نہیں ہے کہ گلیوں میں گھومنا، بازاروں کے اندر گھومنا، ہوٹلوں کے اندر چلے جانا، آپس میں بیٹھ کر مجلس لگا کر گفتگو کرتے رہنا، دنیاوی باتوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ رات شب بیداری کا مقصود نہیں۔ اکثر مساجد کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے، یا تو وہ اس کا توڑ کیا کرتے ہیں، مسجد والے مولوی صاحب کو بلا لیں گے، وہ تقاریر کریں گے، پوری رات تقریر کر کے لوگوں کو جگائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم شب بیداری کر رہے ہیں۔ نہ یہ طریقہ درست ہے کہ پوری رات آپ واعظ و نصیحت کریں۔ ہاں، واعظ و نصیحت کریں، لیکن ایک وقت میں کریں۔ آپ پوری رات میں سے 1 گھنٹہ واعظ کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ 1 گھنٹہ آپ نے نصیحت کر دی، آپ نے پیغام پہنچایا، اللہ کا دین پہنچا دی، یہ بہت بڑی دعوت ہے آپ کا۔ آپ نے اس فریضے کو انجام دیا، یہ نہیں کہ پوری رات آپ اس طرح گزاریں۔ ایک موقع پر مجھے، یہ پنجاب کا علاقہ ہے، ننکانہ صاحب والی سائڈ پر تراویح پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ میں اس وقت پنجاب میں نہیں ہوتا تھا، سندھ میں ہی ہوتا تھا۔ تو انہوں نے رات کس طرح شب بیداری کی، 2 رکعت میں پڑھاتا، اس کے بعد مولوی صاحب گھنٹہ 1.5 تقریر کرتے، پھر اس کے بعد ہم کچھ کھاتے، پھر دوبارہ 2، پھر اسی طرح دوبارہ تقریر، پھر کھاتے، پھر دوبارہ، فجر تک لے گئے۔ میں نے کہا اس سے بہتر ہے یار اکٹھی پڑھاؤ، جس نے سونا ہے وہ جا کے سوئے۔ کہتے نہیں، جگانا ہے ہم نے سب کو۔ اور مجھے خاص طور پہ کہا گیا کہ اس دن آپ نے آدھا سپارہ نہیں، کم از کم 2-3 سپارے رکھنے۔ کس لیے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اس طرح وقفے سے پڑھائیں گے تو پھر تو 3 سپارے بھی کم رہ جاتے ہیں نا، کہ آپ نے اس میں زیادہ رکھنے سپارے۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو شب بیداری اس لحاظ سے کروا لیں۔ جس طرح دنیاوی اغراض کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی باتوں کے لیے، دنیاوی مشغلے کے لیے آپس میں بات چیت منع ہے، اسی طرح یاد رکھیں پوری رات اگر آپ اس طرح کسی کو تکلیف میں مبتلا کر کے زبردستی آپ اس کو کہتے ہیں رات کو بیدار ہوں اور میرے مطابق بیدار ہوں، جس طرح میں آپ کو بیدار کروانا چاہتا ہوں، میں شب بیداری رکھوانا چاہتا ہوں، اس طرح کریں، یہ غلط ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، آپ سے پڑھیے جا کے آخری عشرے کے اندر کوئی خاص ہمیں نہیں عمل ملتا
کہ آپ نے ان راتوں کے اندر صحابہ کو بیٹھ کر آپ نے ان کو واعظ کیا ہو، آپ نے نصیحت کی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجتماعی عبادت کی طرف مجبور کیا ہو، نہیں بلکہ انفرادی عبادت کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی انفرادی عبادت اور صحابہ کو بھی انفرادی عبادت پہ لگایا کرتے تھے۔ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، خود بھی بیدار نہیں ہونا بلکہ اہل و عیال کو بھی بیدار کرنا ہے، گھر والوں کو بھی جگانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو اس آخری عشرے کے اندر ہماری روٹین عام دنوں سے مختلف ہونی چاہیے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو بد نصیب قرار دیا ہے، اس بندے کو محروم قرار دیا ہے کہ جو بندہ لیلۃ القدر سے محروم کر دیا گیا۔ من حرم فقد حرم الخیر کلہ، وہ پوری خیر سے ساری بھلائیوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے کو محروم کر دیا گیا جو بندہ لیلۃ القدر سے، شب قدر سے جو بندہ محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم احسان، اتنا بڑا احسان، اگر ہماری زندگی کو ہم ٹٹولیں حدیث کے مطابق 60 سے 70 کے درمیان، وَقَلَّمَا يَجُوز بہت کم 70 سے اوپر جاتے ہیں، اور بندہ ایک رات اگر نصیب اس کو ہو جاتی ہے، خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، 83 سال۔ انسانی جو عمر ہے امت محمدیہ کی، اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین ایک رات کا اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ اور اگر انسان کو 14 سال کی عمر سے مثال ہے اس کو یہ نصیب ہو جائیں اور زندگی میں آپ 70 تک چلے جائیں تو کتنی مرتبہ آپ کو یہ رات نصیب ہو رہی ہے، کتنے مواقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے صحابہ کو بتلانے تاکہ امت کے اوپر آسانی رہے، مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو آپ کو، کیونکہ امت کی تکلیف کا احساس تھا۔ یہ نہیں کہ آپ تکلیف کے اندر امت کو ڈالنا چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے امت کو پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، میں ان کو بتلا دوں یہ فلاں رات ہے، اس رات کو جاگو اور تمہیں اجر و ثواب لیلۃ القدر کا مل جائے گا۔ اس رات شب بیداری کرو، محنت کرو، کوشش کرو، جتنی عبادات کر سکتے ہو بڑھ چڑھ کر کر لو۔ آپ نکلے لیکن 2 صحابہ آپس میں کسی معاملے میں جھگڑ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی معاملے کی صلح صفائی کے اندر لگ گئے، اللہ رب العالمین نے آپ کے ذہن سے محو کر دیا۔ اور یہ محو وہ محو نہیں تھا کہ جس کا شریعت کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ سنقرئک فلا تنسیٰ، آپ اگر بھول جاتے اللہ رب العالمین یاد کروا دیتے۔ یہ حکمت تھی اللہ کی، اور حکمت کیا تھی؟ کیونکہ جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے اس کے اندر انسان اور زیادہ محنت کرتا ہے، اور جس دن جو چیز واضح ہوتی ہے بندہ محنت نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے، وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے آرام بھی کر لیتا ہوں، رات صبح 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے کر لوں گا، 1 گھنٹہ بھی بہت ہوتا ہے عبادت۔ بندہ سو جاتا، کچھ نہ کچھ کرتا، وہ سستی کاہلی کی طرف چلا جاتا، پتا ہوتا اس کو ایک ہی رات ہوتی، لیکن نہیں، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے التمسوها فی العشر الاواخر، آخری عشرے کے اندر اس لیلۃ القدر کو اب تلاش کرو، اللہ نے مجھے بتلائی تھی لیکن میں تمہارے جھگڑے کی وجہ سے بلا دیا گیا ہوں، اب تم نے اس کو تلاش کرنی۔ اس کے بعد پھر کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالانکہ علامتیں بیان کی، نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن صحابہ ہماری طرح نشانیوں پر نہیں جایا کرتے تھے۔ ہم تو اٹھتے ہیں 21 کے بعد دیکھتے ہیں اچھا جی آج کی رات تھی، ہو گئی تو ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے باقی 4 راتیں سو جائیں گے، اچھا جی 25 مل گئی، 23 مل گئی، 27 مل گئی، اب سو جاتے ہیں۔ نہیں، ان 5 راتوں کے اندر آپ بیداری کریں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگرچہ اس حدیث کے اندر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، محققین نے بیان کرتی ہیں، پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اگر مجھے یہ آخری عشرہ مل جائے اور آخری عشرے کے اندر ہی وہ طاق رات مل جائے، وہ لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ پھر آپ نے استغفار کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
کہ اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھ سے درگزر کر مجھے معاف کر۔ یعنی کثرت کے ساتھ بندے کو استغفار کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آخری عشرہ 2 دن کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے وہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ تو جن احباب کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، وقت دیا ہے، تو وہ ضرور اعتکاف کی نیت کر لیں، اعتکاف بیٹھیں۔ اور اعتکاف کا جو مقصد ہے اس مقصد کو مد نظر رکھ کر بیٹھیں آپ۔ اگر آپ نے اعتکاف اس نیت سے آ کر بیٹھنا ہے کہ یہاں پر کھلا وقت ملے گا، آرام سے نیند پوری کروں گا، اچھا کھانا بھی ملے گا، کوئی ٹینشن نہیں، گھر کی سارا کچھ مجھے تیار مل جائے کرے گا، نہیں، اس لیے اس نیت سے آئے کہ میں نے ان 10 دنوں سے باقی دنوں کے اندر فائدہ نہیں حاصل کر پاتا، دنیاوی مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی آڑے آ جاتی ہے، نماز کے اندر سستی ہو جاتی ہے، جماعت کبھی رہ جاتی ہے، کبھی تکبیر اولا رہ جاتی ہے، کبھی سنتیں پہلے والی بعد والی رہ جاتی ہیں، کبھی مجھ سے اشراق رہ جاتی ہے، کبھی تہجد رہ جاتی ہے، کبھی فلاں چیز رہ جاتی ہے، کبھی قرآن کی تلاوت اس طرح نہیں کر سکتا، میں ذکر و اذکار وہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو کم از کم میں اس نیت سے داخل ہوں کہ میں سارے اعمال، کیونکہ اللہ نے مجھے فرصت دی ہوگی، وقت دیا ہوگا، میں اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رکھوں گا۔ اور پھر جب اس انداز سے ہوں گے، آپ کا پھر سونا بھی عبادت ہے، پھر آپ کا جاگنا بھی عبادت، آپ کا قیام بھی عبادت، آپ کا کھڑا ہونا بھی عبادت، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، ہر عمل آپ کا عبادت ہے۔ اور مسجد کے اندر انتظار کرنا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا کتنی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں۔ جو وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اب آپ تو بیٹھے ہی مسجد کے اندر ہیں، فجر پڑھی ہے، آپ کو ظہر کا انتظار، ظہر پڑھی عصر کا انتظار، عصر پڑھی مغرب کا انتظار، مغرب پڑھی عشاء کا انتظار، عشاء پڑھ کے پھر فجر کا انتظار۔ آپ مسلسل انتظار کے اندر ہے۔ فذالکم الرباط، آپ نے کہا یہ پہرا ہے، پہرے دار ہے یہ بندہ، شیطان کے وار سے یہ بندہ بچا ہوا، یہ مسلسل مسجد کے اندر ہے۔ وقلبہ معلق بالمساجد، جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ اٹک جاتا ہے وہ بندہ اللہ رب العالمین اس کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور من غدا الی المسجد، جو بندہ صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی میزبانی کرتے ہیں، اور یہ 10 دن مسلسل اللہ کی میزبانی کے اندر بندہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اعتکاف کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، جتنی بھی فضیلتیں یاد رکھیں وہ ضعیف اور موضوع روایات ہیں، لیکن مساجد کی جو فضائل ہیں وہ اس بندے کو حاصل ہو رہے ہیں، وہ ان فضیلتوں کو حاصل کر رہا ہے، سمیٹ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اس چیز کا اہتمام کریں، اعتکاف کا۔ اور جو اعتکاف نہیں 10 دن کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تو کم از کم جو آخری تاک راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان تاک راتوں کے اندر شب بیداری کا اہتمام کریں۔ اور شب بیداری جس طرح میں نے بتلایا، فضول وقت ضائع نہ کریں، فضول گپوں کے اندر نہیں، بلکہ عبادات کے اندر، آپ ذکر و اذکار کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر، نوافل کے اندر، آپ جو ہے آپ احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ یعنی انسان ہوتا ہے نا، تھک جاتا ہے کہ ایک چیز کر کر کے، تو دیگر چیزیں جو عبادات والی چیزیں جو مسجد کے اندر جائز ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کریں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، ابھی سے ذہن بنائیں۔ کیوں؟ کوئی پتہ نہیں، زندگی کا، انسان کے لمحات کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ کم از کم ہماری، جیسا کہ میں نے اس رمضان مبارک کے آغاز سے قبل بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں نیت، اپنی ارادے پختے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ ارادہ ہمارا عمل کی صورت کے اندر کر دیا تو 10 نیکی مل جاتی ہیں، اگر نہیں تو پھر نیت کرنے کا، ارادے کرنے کا 1 اجر تو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک اعلان کرنا ہے مسجد کے حوالے سے، جیسا کہ
آپ سب بھائی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ظاہر ہے جو وقت ابھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے وہ انتہائی کٹھن اور مصائب اور پریشانیوں والا ہے، مشکلات والا ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی طرح آزمائش کے اندر گھرا ہوا ہے، تکلیف کے اندر ہے، کیونکہ آمدن اتنی انسان کی نہیں ہے جتنے کہ اس کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جس طرح اپنی دنیاوی معاملات کو، گھر کے معاملات کو مینیج کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس زندگی کو گزار لیں، اور وہ مشکل مراحل بھی ہم گزار لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو اس کے اندر تو گھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے سے کام نہیں بنتا، دوسرا لگ جاتا ہے، دوسرا نہیں تو تیسرا لگ جاتا ہے۔ اگر کمانے والے 8-10 افراد ہوتے ہیں، سب کے سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات چلا لیں۔ لیکن جو یہ مساجد ہوتی ہیں یا یہ مدارس ہوتے ہیں، ان کا کوئی ذاتی تو کوئی کاروبار اپنا نہیں ہوتا، یا ذاتی ان کا کوئی نہیں ہوتا، یہ کسی کی ذاتی ملکیتیں بھی نہیں ہوتی کہ بندہ کہے کہ اس بندے کی اپنی ملکیت ہے، وہ چاہے جیسے چاہے چلائے، نہیں۔ تو ہر ایک کی یہ ذمہ داری پھر ہم میں سے بنتی ہے کہ جس طرح آپ کے گھروں کے معاملات بڑھ گئے ہیں، اخراجات بڑھ گئے ہیں، اور اسی طرح مساجد کے بھی معاملات ہیں، اور پھر مساجد کے تو معاملات روز بروز، یعنی کیونکہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کام نکلتا رہتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے آسانی ہی مقصود ہوتی ہے کہ تاکہ نمازیوں کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، تکلیف کا باعث نہ بنے۔ تو یہ ظاہر ہے پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں دی ہوتی ہیں، جو متولیان ہوتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے، آپ بھائیوں کا تعاون ہوتا ہے تو وہ کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی حال ہی کے اندر خواتین کی جانب، کیونکہ خاص طور پہ یہ جمعوں کے اندر یا پھر جو عیدین وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو جگہ کیونکہ ہمارے پاس کم ہوتی ہے تو خواتین زیادہ آ جاتی تھی، تو ہم نے سپریٹ الگ انتظام کرنے کے لیے ان کے لیے پھر ایک سیڑھی کا انتظام کیا ہے، اس سائڈ پہ خواتین کی طرف ہی وہ لگائی گئی ہے تاکہ وہ اوپر والی منزل پر آ کر آسانی کے ساتھ پردے کے اندر ہی رہ کر نماز ادا کر سکے۔ تو اس کے اوپر ظاہر ہے پھر سیڑھی بھی لوہے کی بنی ہے، تو مہنگائی تو آپ کے علم کے اندر ہے، تو مزدوری حالانکہ اس بندے نے جس نے لیا اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرمایا، مزدوری اس شخص نے نہیں لی، ساری محنت اس نے کی، صرف مٹیریل جو لگا ہے وہ 62-63 ہزار روپے کا ہے۔ تو یہ ظاہر رقم ایک بڑی رقم ہے، تو ہم آپ کے اوپر اتنا بھی زور بھی نہیں ڈالتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اپنا حصہ ضرور آپ ملائیں۔ صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں، کیونکہ یہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ مساجد جو بندہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض جنت میں گھر اس کے لیے بناتے ہیں۔ تو یہ وقتی طور پر تمہارا 1000 روپے جیب سے نکلتا ہے، 500 روپے نکلتا ہے، پریشانی ہوتی ہے یقیناً، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ ہے جو جمع ہو گیا ہے۔ باقی جو جیب میں ہوگا وہ ظاہر ہے آپ نے بازار جانا ہے، کپڑے خرید لینے، جوتے خرید لینے، دیگر ضروریات ہیں وہ لگ جانے ہیں۔ ماں عقل جو انسان کھا لیتا ہے، انسان کا صرف وہی ہوتا ہے جو کھا لیا پہن لیا، اصل وہ ہوتا ہے اس کا جو آگے کے لیے اس نے بھیجا ہوتا ہے۔ تو قرض حسنہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہوں کے اندر انسان خرچ کر کے بس اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھے، پھر اللہ رب العالمین یہ نہیں ہے کہ آپ کے 1000 کو 1000 ہی دیں گے، اللہ یضاعف لمن یشاء 700 تک، اور اللہ جس کو چاہے اس سے بڑھا کر اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ اخلاص اصل میں مقصود ہوتا ہے، نیت مقصود ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا اگر دیکھیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس طرح کی مہمات جیسے جہاد کی مہمات ہوتی تھی، اس کے لیے آپ تعاون کی اپیل کرتے، جس صحابی کے پاس نہیں ہوتا تھا رات کو جا کے محنت کرتا تھا، تاکہ شوق کیا ہوتا تھا، میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالوں۔ رات جا کے محنت کی، پوری رات یہودی کے باغ کو پانی پلایا، چند کھجوریں ملی، کچھ گھر میں رکھی بیوی بچوں کے لیے، اور لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سارا گھر کا مال موجود ہے، پورا مال ہے، عمر کا آدھا مال موجود ہے، عثمان کے مالوں کا ڈھیر موجود ہے، دیگر صحابہ کے مال موجود ہے۔ آپ نے ان سب پر بکھیر کر کہا کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے۔ کیا وجہ تھی؟ اخلاص۔ یہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے اخلاص میں کمی تھی، مقصود یہ تھا کہ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ کم انسان نے دیا تو وہ قبول نہیں ہوگا، مقصود یہی ہے کہ اس بندے نے دیکھیں کتنی محنت کی، کوشش کر کے اس نے اپنا حصہ اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے تمام بھائی جو ہے نا مسجد کے اخراجات کو اپنی جو آپ کی کمائی اس میں سے اپنا ذہن ایک متعین کر لیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ رکھیں، مساجد کو دیا کریں۔
اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا آپ کو بہترین اجر دیں گے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم ومزق جمعہم ودمر دیارہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین، سبحان ربک رب العزة ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔